اس کے بعد چیک کر رہے تھے آ کر کے, تفقد مانے چیک کرنا. بولے کیا بات ہے, وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ بولے بغیر بتائے گیا ہے, لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یا تو اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ, 3 چیزیں معلوم ہوئی. اگر مجرم کا جرم بہت بڑا ہے تو ذبح, پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ معاشرہ اس کے جرموں کی اذیت سے پاک ہو جائے. اور اگر جرم ہلکا ہے تو سزا دی جائے, لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, عمر قید یا پھر جتنے دنوں کے سزا کے لائق ہے. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, لیکن سزا دینے سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا جائے, اپنے حق میں بولنے کا موقع. لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, دلیل لائے ہو, ایسے سزا نہیں دی جائے جب تک جرم ثابت نہ ہو. تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک ملزم ہے, جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے, تو کرمنل ہے وہ, ورنہ اس سے پہلے وہ ملزم ہے. تھوڑی دیر میں آیا, ہاں اٹھتا اٹھتا آیا, تو کہا تھا, بولے میں یہاں سے شہر سبا چلا گیا تھا, اس وقت تقریباً کئی مہینوں کا سفر تھا, وہ اڑتا اڑتا چلا گیا تھا. کہا وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں, اور انی احط فقال احط بما لم تحط بھی, جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا پرندہ حضرت سلیمان سے بول رہا ہے جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں بولتا. ایک مفسر نکتہ بتاتا ہے کہ اسلام میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے, لیکن الذی لا ینافی الادب, جو ادب کے خلاف نہ ہو. آپ بول سکتے لیکن اگر آپ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہنے لگے یہ ادب کے خلاف ہے. اس اظہار رائے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. جی, تو اظہار رائے کی آزادی ہے, مگر کون سے اظہار رائے کی آزادی؟ جو منافی ہے ادب نہ ہو, ادب کے منافی نہ ہو. یہ بول رہا ہے, کہتے چھوٹوں کو بھی بات چیزیں ایسی معلوم ہوتی جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی. دیکھو ہے کہ نہیں. بولے کہاں گیا تھا, کیا دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر 25-30 دن کا سفر کر رہا ہے, وادیاں ہیں, پہاڑ ہیں, خوبصورت مناظر ہیں, بیوٹیفل سینس ہے, دریا ہے, ساری چیز, یہ کوئی چیز نہیں بیان کر رہا ہے. آدمی جب کہیں سفر میں جاتا ہے تو سیلفی لیتا ہے, فوٹو لیتا ہے, یہ جھرنا ہے, یہ آبشار ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ سین ہے, یہ سین. یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے, یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے دیکھا وہاں کی ایک عورت ہے جو ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور سارے لوگ سورج کو پوج رہے ہیں. یہ اللہ کو پوجتے کیوں نہیں, اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو, اور بہت ساری منکر چیزیں دیکھی اس نے, بری چیزیں دیکھی, لیکن تمام بری باتوں کا ذکر نہیں کیا. سب سے بڑی بری بات تو تھی وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت, اس کا ذکر کیا اس نے. اس کا مطلب بہت سی بری چیزیں دیکھیں آپ تو ان کا تذکرہ نہ کریں. سب سے بڑی جو بری چیز تھی وہ شرک تھی, اس کا ذکر کیا اس نے. اور ایک عجیب چیز لگی اس کو کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے, اس کا بھی ذکر کیا اس نے کہ یہ چیز مجھے عجیب لگی. انی وجدتم راتن تملکم, عورت مردوں پر حکومت کر رہی ایک, اور دوسرے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کر رہے ہیں, سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اور بقیہ کون سا سین کتنا خوبصورت ہے, کیا ہے, پہاڑ ایسا, کچھ نہیں بیان کر رہا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو حدود سے سبق لینا چاہیے جی. اور ہماری میڈیا کو خبر نشر کرنے سے پہلے منہج ہدہد پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہتا ہے میں یقینی خبر لایا ہوں. یہ تو خبر یقینی بھی نہ ہو تب بھی اسے پھیلاتے رہتے ہیں جی. تو ہماری میڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں خبر نشر کرنا ہے تو انہیں منہج ہدہد کو اختیار کرنا چاہیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. خبر یقینی ہو تو اسے ضرور بتایا جائے. خبر جتنی زیادہ اہم ہو اتنی ہی زیادہ بیان کی جائے, اور شارٹ میں بیان کیا جائے. اس لیے کہ اس نے ترک الصغائر, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے حذف کر دیا ہے بڑی چیزوں کا بیان کیا ہے اس نے. اور کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے, اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے, تو یہ اللہ کے بڑے تخت کو ذکر کر رہا ہے, عرش کو. اس کا ایک عرش ہے اور اللہ کا عرش. اس کا مطلب ہے کہ ہکذا المومن, اسی طرح مومن ہوتا ہے
کہ کل شیء یذکرہ ربہ، ہر چیز جس کو دیکھتا ہے ہر چیز اسے اس کے رب کو یاد دلا دیتی ہے. یہ مومن کا طریق ہوتا ہے. ہر چیز اگر اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے تو سمجھو یہ مومن ہے. دیکھو یہ حدود ہے، یہ عرش عظیم دیکھتا ہے ایک عورت کا بڑا تخت تو اسے اللہ کا عرش یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، کائنات کی ہر شے موحد ہے، مشرک کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اگر شرک کرتا ہے آدمی تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے، مشرک بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات موحد ہے. پرندے بھی موحد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ. پھر وہ اس کے پاس آپ نے خط بھیجا اسی کے ہاتھوں، وہ گرا کر کے آ گیا. اس کے اندر خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آتے ہو یا ہم یہاں سے لشکر بھیجیں جو تمہیں کچل دے. بہرحال کہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس کو یہ ہدہد دیکھ کر کے آیا ہے، کون ہے جو جلدی سے جلدی لا سکے؟ تو ایک جن نے کہا، طاقتور جن تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو ایک کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کتاب کون سی تھی، وہ علم کون سا تھا؟ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا. جانتے ہیں راکٹ کی رفتاری ہوتی ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں میزائل آ جاتی ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر پلک جھپکتے کرتی. یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کا، اس کی شے کی رفتار ہے. پلک جھپکتے ہی آیا، دیکھا کہ وہ تخت وہاں کھڑا ہے. جب ملکہ آئی تو آنے سے پہلے کہا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو، اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر دو. کس میں؟ اس تخت میں. قال نکروا لها، اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو. جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اہکذا عرشک، تو جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ کانہ ہو، ویسا ہی دکھتا ہے. یعنی ذہین کتنی ہے دیکھو. اگر وہ بولتی یہی ہے تو یقین کیسے کہ اتنی جلدی کیسے آ گیا، یقین کے ساتھ کیسے بولی تو. اور اگر بولتی کہ یہ نہیں ہے تو نہیں کی دلیل کیا ہے؟ ذہانت دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے نہیں بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے، بلکہ کیا بول رہی ہے؟ کانہ ہو، ویسا ہی دکھتا ہے. اس کی ذہانت کے علاوہ. پھر اس کے بعد کہا چلو محل میں. اب محل کیسا تھا؟ وہ نیچے اس طریقے سے پتھر بچھائے گئے تھے، صرح ممرد من قواریر، کہ ایسا لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو. تو جب وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنے کپڑوں کے پائچے پنڈلی کے اوپر اٹھا لیے، جبکہ وہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. اب اگر وہ داخل نہ ہوتی تو بزدل تھی، اور اگر داخل ہونے کے بعد اپنے پائچے نہ اٹھاتی تو غبیہ تھی، بیوقوف تھی، اس لیے کہ بظاہر وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا. جی تو اس کی ذہانت دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت اصل میں پیدائشی طور پر یہ کافر ہے، لیکن اگر اسے ہدایت کی بات بتائی جائے تو ایمان لے آئے گی. ایمان لے آئی ہو. اسلمت مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی ہو. یہ ہوا. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ خوش عیشی کی زندگی گزارنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے. یہاں شیشے کے محل ہے، آپ شیشے کے محل بنا کر کے رہ سکتے ہیں آپ، لیکن آخرت کو نہ بھولیں آپ. جی 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 یہ خطرناک چیز ہے. جی اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اچھے سے مکان بنا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے اس کی. حضرت سلیمان کے پاس تھا، شیشے کا محل ہے.